ہم اپنا آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ هو الذی، وہ اللہ ہے، الذی جس نے، یا یوں کر لیں زیادہ بہتر ہوگا کہ هو الذی، کہ وہ اللہ ہی کی ذات ہے جس نے جعل بنایا لکم تمہارے لیے الارض زمین کو ذلولا بچھا ہوا، ویسے ذلول کہتے ہیں پست چیز، نیچے پست، تو بچھا ہوا وہ اللہ ہی کی ذات ہے جس نے تمہارے لیے زمین کو بچھایا۔ فمشو، تم چلو، فی مناکبہا، مناکب منکب کی جمع ہے، منکب ویسے کندھے کو کہتے ہیں، اس کے کندھوں کے اوپر تم چلو پھرو، یعنی اس کی پشت کے اوپر۔ وکلو، اور کھاؤ، من رزق ہی، اس کا رزق، اور کھاؤ اس کا رزق۔ وَإِلَيْهِ، اور اس اللہ ہی کی طرف، النشور، جی کر اٹھ کر پھر جانا ہے، جی کر جانا ہے، زندہ ہو کر جانا ہے، اٹھ کر جانا ہے۔ نشر کہتے ہیں مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا، اٹھنا۔ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ، اور اس اللہ ہی کی طرف دوبارہ زندہ ہو کر جانا ہے۔ اَأَمِنْتُمْ، کیا تم لوگ بے خوف ہو گئے ہو؟ پچھلی آیات ہم نے پڑھی ہیں کہ پوری کائنات اللہ رب العزت کے قبضہ قدرت میں ہے، اسی کے اختیار سے ہے۔ انسانی وجود ہو، کائنات ہو، آسمان و زمین ہو، یہ سب اللہ رب العزت کے قبضہ قدرت اور اس کے اختیار میں ہے۔ تو اب اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ جب یہ زمین میرے قبضہ قدرت میں ہے تو میں جو چاہوں اس کو حکم دوں یہ مانے گی، یہ اتباع کرے گی، اطاعت کرے گی۔ اللہ تعالیٰ زمین کو جو حکم دیں گے، جو کہیں گے، زمین مانے گی۔ ہم انشاءاللہ 30ویں پارے میں پڑھیں گے کہ اذا السماء انشقت واذنت لربها وحقت، آسمان پھٹ جائے گا اور وہ اپنے رب کا حکم مانے گا، وحقت، اور یہی اس کے لائق ہے کہ وہ اپنے رب کا حکم مانے۔ اور وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ، زمین پھٹ جائے گی، وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتْ، اور جو کوئی زمین کے اندر ہے نا، زمین اٹھا کے باہر پھینک دے گی اور خالی ہو جائے گی۔ وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ، اور وہ اپنے رب کا حکم مانے گی اور یہی اس کے لائق ہے۔ تو یہ تو آخرت میں ہوگا، قیامت کے دن۔ لیکن دنیا کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اَأَمِنْتُمْ، اے لوگو کیا تم بے خوف ہو گئے ہو؟ اَأَمِنْتُمْ، کیا تم بے خوف ہو، کیا بے خوف ہو گئے ہو؟ من، وہ، اس سے، من اس سے، فی السما، جو آسمان میں ہے، کیا تم بے خوف ہو گئے ہو اس سے جو آسمان میں ہے، ان یخسفا، کہ وہ دھنسا دے، بکم، تم پر، تمہیں، بکم تمہیں، الارض، زمین میں۔ کیا تم اس بات سے بے خوف ہو گئے ہو کہ وہ اللہ تمہیں زمین میں دھنسا دے، فَإِذَا هِيَ تَمُورُ، اور پھر وہ زمین لرزتی رہے اور حرکت کرتی رہے، جیسے زلزلہ آتا ہے اور زمین کپاتی رہے، زمین لرزتی رہے، اور اللہ زمین کو پھاڑ دیں اور تمہیں زمین کے اندر دھنسا دیں۔ تو وہ لوگ جو اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں اور اس کی ربوبیت کا انکار کرتے ہیں اور اس کی خالقیت و روحیت کا انکار کرتے ہیں، کیا وہ بے خوف ہو گئے؟ ام، یا امن تم بے خوف ہو گئے ہو، من اس سے جو، فی السما، آسمان میں ہے، وہ جو آسمان والا ہے، کیا تم اس سے بے خوف ہو گئے ہو، ان یرسلا، کہ وہ بھیجے، علیکم، تم پر، حاصبا، پتھروں کی بارش، وہ تم پر پتھروں کی بارش بھیجے۔ فستعلمون، اور پھر تم جان لو، کیفا، کہ کیسا تھا، نذیری، میرا خبردار کرنا اور میرا آگاہ کرنا، پھر تمہیں پتہ چلے گا کہ میرا ڈرانا، میرا آگاہ کرنا، میرا خبردار کرنا کیسا تھا۔ وَلَقَدْ، اور یقیناً،
کذب جھٹلایا تھا الذین ان لوگوں نے بھی من قبلہم جو ان سے پہلے تھے، اور جو لوگ ان سے پہلے تھے انہوں نے بھی جھٹلایا تھا. فکیف پھر کیسا، کانا تھا، نکیری میرا عذاب، تو پھر کیسا تھا میرا عذاب. اولم کیا نہیں، یرو یہ دیکھتے، الی الطیر پرندوں کی طرف، فوقہم اپنے اوپر، کیا یہ اپنے اوپر فضاؤں میں پرندوں کو نہیں دیکھتے، صافات کہ وہ کبھی پروں کو پھیلائے ہوئے ہیں، وَيَقْبِضْنَ اور کبھی وہ پروں کو سمیٹے ہوئے ہیں، پھیلاتے ہیں سمیٹتے ہیں. مَا يُمْسِكُهُنَّ نہیں ان کو فضاؤں میں روک رکھا، إِلَّا الرحمن رحمان کے سوا کسی اور نے. مَا يُمْسِكُهُنَّ إِلَّا الرحمن تو رحمان کے سوا کون ہے جس نے ان کو یوں فضاؤں کے اندر روک رکھا ہے، وہ اڑ رہے ہیں گرتے نہیں نیچے. انہو بے شک اللہ تعالی بکل شیء ہر چیز کو بصیر دیکھنے والا ہے. امن ھذا الذی امن کون ہے، الذی جو ہوا جند لکم جو لشکر بنے تمہارا، ینصرکم اور تمہاری مدد کرے، من دون الرحمن رحمان کے مقابلے میں. رحمان کے مقابلے میں ظاہر ہے یہ جو خطاب ہے یہ کفار ہی سے ہے، یہ کفار ہی کو مخاطب کیا جا رہا ہے، کفار ہی کو کہا جا رہا ہے. ایمان والے تو یقیناً اللہ کے سامنے اتراتے نہیں ہیں، اکڑتے نہیں ہیں. یہ ان کو کہا جا رہا ہے جو اکڑتے ہیں، جو اللہ کے سامنے اتراتے ہیں، جو صراحتاً کہتے ہیں نہیں ماننا ہم نے، کیا کر لے گا خدا. یہ ان کے لیے. تو کون ہے جو تمہارا لشکر بنے اور تمہاری مدد کرے رحمان کے مقابلے میں. ان الکافرون نہیں ہے کافر، الا مگر فی غرور دھوکے میں، اور کافر تو نرے دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں، تو نرے دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں. امن کون ہے، الذی جو یرزقکم تمہیں رزق دے. بتاؤ کون ہے جو تمہیں رزق دے، ان اگر امسکا وہ روک لے، رزق ہو اپنا رزق، اگر وہ اللہ اپنا رزق روک لے تو بتاؤ کون ہے جو تمہیں رزق دے سکے. بل حقیقت یہ ہے کہ لجو یہ لوگ اڑے ہوئے ہیں، فی عتو و نفور سرکشی اور نفرت کے اندر اڑے ہوئے ہیں یہ. افمن کیا بھلا وہ، یمشی جو چل رہا ہے، مکبن اوندھے، علی وجہہ اپنے منہ کے بل، وہ شخص جو اپنے منہ کے بل اوندھا چل رہا ہے، اہدا کیا وہ سیدھے راستے پر ہے، وہ ہدایت پر ہے، امن یا وہ یمشی جو چل رہا ہے، سوین سیدھا، علی صراط مستقیم سیدھے راستے کی طرف. دو افراد کا ذکر ہے، ایک وہ ہے جو اوندھے منہ چل رہا ہے. یہ اوندھے منہ چلنا یہ کس کے لیے ہے؟ اللہ رب العزت نے انسان کو پیدا کیا ہے. اب ایک انسان وہ ہے کہ جس کی ساری محنت اور کوشش اور اس کی پلاننگ اور اس کی بھاگ دوڑ اور اس کے دن رات، اس کی صلاحیتیں وہ صرف جبلی تقاضوں کے لیے پوری ہو رہی ہیں. جبلی تقاضا کسے کہتے ہیں؟ جس کا تعلق صرف آپ کے اس وجود سے ہے کہ میں اپنے وجود کو اچھا کھا لوں، اچھا پی لوں، اچھا پہن لوں، ایسی چیز کھاؤں مجھے لذت ملے، ایسی پہنوں مجھے مزہ آئے، مجھے سکون ملے، ایسا تعلق، ایسا راستہ اختیار کروں جس سے مجھے سرور ملے، تسکین ملے، مزہ آئے. یہ ہے جبلی تقاضے. وہ شخص جس کی زندگی کا کل حاصل یہ ہے، جبلی تقاضے، کہ میں ساری کوشش کروں، محنت کروں، بھاگ دوڑ کروں، پلاننگ کروں، پیسہ لگاؤں، اور اس کا سب کا جو ہے ہدف، ٹارگٹ، فوکس کیا ہو کہ میرے منہ کو پہنچنے والا لقمہ اچھا ہو، مزہ آئے، مجھے پینے والی چیز مزے کی ہو، پہننے والی چیز مزے کی ہو، اور جس بیڈ پہ میں لیٹوں وہ مزے کا ہو.
یہ ہے جس کے بارے میں اللہ نے کہا کہ یہ اوندھے منہ چل رہا ہے، یہ اوندھے منہ چل رہا ہے۔ اب کہتے ہیں یہ بتاؤ، خود بتاؤ، کیا یہ شخص جو اوندھے منہ چل رہا ہے، جس کی ساری کوشش جبلی تقاضوں کے لیے ہے، بس اس سے آگے کچھ نہیں، کیا یہ سیدھے راستے پر ہے؟ کیا یہ ہدایت پر ہے؟ یا من یمشی جو چل رہا ہے سویاً سیدھا، علی صراط مستقیم اور ایک سیدھے راستے پہ چل رہا ہے۔ صراط مستقیم ہمیشہ اللہ رب العزت نے صرف اس راستے کو کہا ہے جو راستہ اللہ تعالیٰ نے خود متعین کیا ہے۔ یعنی دوسرا وہ شخص ہے جو اپنی تمام محنتیں اور کوششیں اس کام میں لگا رہا ہے کہ میں ہر وہ کام کروں کہ جس سے میرا رب راضی ہو، میں وہ چیز کھاؤں کہ جس کی اجازت اللہ نے دی، جس سے اللہ خوش ہو، وہ پیوں، وہ چیز کماؤں، وہ کھاؤں، وہ استعمال کروں، اس راستے پہ چلوں، وہ محنت کروں اپنے وجود پر۔ دیکھیں ایک شخص وہ ہے جو دن کے اندر 1 گھنٹہ واک کرتا ہے، کیوں بھائی؟ میری باڈی فٹ رہے، ٹھیک ہے۔ ایک وہ شخص ہے جو اس لیے کرتا ہے، واک کرتا ہے، بھائی میرے رب نے کچھ مجھ پر تقاضے، ذمہ داریاں ڈالی ہیں، میں اپنے آپ کو فٹ رکھنا چاہتا ہوں تاکہ میں اپنے رب کے وہ تقاضے پورے کروں، تاکہ میں اپنے رب کے وہ تقاضے پورے کروں۔ اس کا وجود بھی فٹ رہے گا، اس کا وجود بھی فٹ رہے گا، وجود دونوں کا فٹ رہے گا، لیکن وہ اس کی ساری محنت، کوشش اور اس کے جو ذہنی سطح کی انتہا ہے وہ صرف اپنے سر کے بالوں سے پاؤں کے ناخنوں تک، بس۔ اور یہ شخص جو اس لیے کر رہا ہے تاکہ میں جو ذمہ داریاں مجھ پر اللہ کی طرف سے عائد ہیں میں ان کو احسن طریقے پہ ادا کر سکوں، یہ وہ ہے جو اس مالک کی خاطر محنت اور کوشش کر رہا ہے۔ یہ دونوں کہاں سے برابر ہو سکتے ہیں؟ ایک وہ ہے جو صرف اپنے لیے، اور ایک وہ ہے جو اللہ کے لیے۔ ایک وہ ہے کہ جس کی محنت اور کوشش صرف اپنی ذات، بس، اس سے آگے کوئی سوچ نہیں اس کی، رب، نبی، آخرت، خدا، نیکی، فلاح نہیں۔ اور ایک وہ ہے جس کی ساری کوشش یہ ہے، رب، آخرت، اس کے سامنے کھڑا ہونا ہے، جواب دینا ہے، آخرت کی زندگی ہے۔ بتاؤ ان میں سے کون زیادہ ہدایت پر ہے؟ افمن یمشی مکبا علی وجہہ اہدی، بھلا یہ بتاؤ وہ شخص جو اوندھے منہ چل رہا ہے وہ ہدایت پر ہے، ام من یمشی سویا، یا وہ جو سیدھا چل رہا ہے، علی صراط مستقیم، سیدھے راستے پر۔ قل، اب فرمائیے، هو الذی، وہ اللہ ہی ہے، انشأکم، جس نے تمہیں پیدا کیا، وجعل، اور اس نے بنائے، لکم، عطا کیے تمہیں، السمع، سماعتیں، والابصار، اور بصارتیں، والافئدہ، اور دل و دماغ کی صلاحیتیں۔ اس نے تمہیں دیکھنے کی صلاحیتیں دی، سننے کی صلاحیتیں دی، سوچنے سمجھنے کی صلاحیتیں دی۔ قلیلا ما تشکرون، بہت کم شکر ادا کرتے ہو تم بہت کم شکر ادا کرتے ہو۔ اور مزے کی بات یہ ہے یہ سب کچھ فری میں دیا اس نے، یہ سب کچھ اللہ رب العزت نے فری میں دیا۔ دیکھیں ایک جوڑ خدا نخواستہ انسان کا خراب ہو جائے، ایک جوڑ، اللہ تعالیٰ نے تو 360 جوڑ کا تذکرہ کیا نا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حدیث مبارکہ میں، کہ وجود میں 360 جوڑ ہیں، اور اللہ نے جتنے جوڑ دیے صحیح دیے، عموماً 99.99% اللہ کی طرف سے کوئی جوڑ ڈیمیج نہیں ہوتا۔ اللہ کی طرف سے جب انسان پیدا ہوتا ہے تو اس کی سارا وجود سلامت ہے، جوڑ صحیح ہے، اور وقت کے ساتھ ساتھ یہ مزید مضبوط ہو رہے ہیں، پاورفل ہو رہے ہیں، طاقتور ہو رہے ہیں، اسٹرانگ ہو رہے ہیں اللہ کی طرف سے۔ انسان غلطی کر بیٹھتا ہے، کسی حادثہ، کوئی جھگڑا، کوئی چوٹ، ایک جوڑ، ٹھیک ہے چلیں جی یہ لگا لیں، یہ جوڑ یہ خراب ہو گیا، یہ خراب ہو گیا۔ میرا نہیں خیال کہ اللہ کی جو تخلیق ایک دفعہ خراب ہو جائے انسان کر دے اور پھر اللہ کی تخلیق کی طرح اس کو ٹھیک کر کے دکھا دے، اس طرح کام نہیں جی بھائی، اب احتیاط سے، اب دھیان سے۔ ہمارے یہاں ساتھی بیٹھے ہوئے ہیں، ان سے پوچھ لیں کہ یہ خان صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، کاشف، یہ ایکسیڈنٹ ہوا تھا غالباً اور اس ٹانگ کا، تو ہر 2-3-4 ماہ کے بعد ساری ٹانگ وہ انفیکشن ہو جاتا ہے، فیور، تکلیف، ڈاکٹر، یہ وہ۔ تو
هو الذی انشأکم، اس نے تمہیں پیدا کیا، تمہیں وجعل لکم السمع، سماعتیں دی سنتے ہو، والابصار بصارتیں دی دیکھتے ہو، والافئدہ دل و دماغ کی صلاحیتیں دی، دل و دماغ کی صلاحیتیں دی، اور تم ان کے ذریعے پتہ نہیں کیا کچھ سوچتے ہو، کہاں کہاں تک پہنچ جاتے ہو، کہاں کہاں تک انسان پہنچ گیا ہے، انسان کہاں کہاں تک پہنچ گیا ہے۔ وہ جی چاند پر، اب ہم چاند پر ہیں، اب ہم زمین کی تہوں میں گھس چکے ہیں، پانیوں کی گہرائیوں کے اندر اتر چکا ہے انسان، اور پہاڑوں کے نیچے گھس چکا ہے انسان، اور وہ چیزوں کے نا تحقیق کرتے کرتے ان کی پرتیں کھولتے کھولتے چیزوں کی وہ جو آخری ذرہ ہے اس تک پہنچ چکا ہے انسان۔ اللہ کے بندو سوچو، یہ تمہیں صلاحیت دی کس نے؟ اللہ نے۔ کتنا شکر ادا کیا اس کا، کتنا شکر، قلیلم ما تشکرون، بہت ہی تم کم شکر ادا کرتے ہو۔ ہماری جو حکومتیں ہوتی ہیں نا، دنیا کی کوئی بھی حکومت ہو، وہ انسان کو جو بھی سہولت دیتی ہے نا اس کا عوض لیتی ہے، تھوڑا لے زیادہ لے بہت زیادہ لے، عوض لیتی ہے۔ آپ دنیا میں کہیں بھی چلے جائیں، آپ کو پانی ملتا ہے، پانی ملتا ہے آپ کو کس کے اندر؟ بوتلوں میں ملتا ہے۔ اللہ نے سمندروں کی تعداد میں پیدا کیا ہے اور دنیا دیتی ہے بوتلوں کے اندر۔ کتنے کی جی بوتل؟ کتنے کی ہے؟ پاکستانی روپے کچھ اور ہیں، ریال کچھ اور ہیں۔ قلیل اما تشکر، ہاں ان کو پیسے بھی دیں گے، شکریہ بھی ادا کریں گے ان کا، جی وہ ہمارے لیے یہ کچھ کر رہے ہیں، اور وہ رب جس نے یہ سب کچھ اصلاً عطا کیا ہے، مالک حقیقی، قلیل اما تشکرون، تم اس کا شکر بہت کم ادا کرتے ہو۔ قل، آپ کہیے، هو الذی، وہی ہے، ذرأکم، جس نے تمہیں پھیلایا، فی الارض، زمین میں، وَإِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، اور اسی کی طرف پھر تم جمع بھی کیے جاؤ گے۔ وَيَقُولُونَ، یہ لوگ کہتے ہیں، متا، کب آئے گا، هَذَا الْوَعْدُ، یہ وعدہ، ان، اگر، کنتم، ہو تم، صادقین، سچے، اگر تم سچے ہو تو بتاؤ بھئی یہ قیامت کب آئے گی، کب اٹھ کے کھڑا ہونا ہے۔ قل، آپ فرمائیے، انما العلم عند اللہ، اس کا علم تو بھئی اللہ ہی کے پاس ہے، اس کا علم اللہ ہی کے پاس ہے۔ وَإِنَّمَا، اور بے شک، انا، میں تو، نذیر مبین، کھل کے تمہیں آگاہ کرنے آیا ہوں، خبردار کرنے آیا ہوں، پوری وضاحت کے ساتھ، پوری تفصیل کے ساتھ تمہیں آگاہ اور خبردار کرنے آیا ہوں۔ میں تمہیں ڈیٹ دینے نہیں آیا کہ فلاں ڈیٹ کو یہ واقعہ، فلاں تاریخ کو یہ واقعہ رونما ہونے والا ہے، نہیں، وہ اللہ کے پاس ہے۔ فلما، پھر جب، رأوہ، یہ لوگ دیکھیں گے اس کو، وہ جس وعدے کا ذکر ہے نا، پھر جب یہ لوگ اس کو دیکھیں گے، زلفتن، آمنے سامنے، بالکل سامنے، سیئت، تو سیاہ پڑ جائیں گے، وجوہ، چہرے، الذین کفروا، کافروں کے، تو کافروں کے چہرے سیاہ پڑ جائیں گے۔ وقیلا، اور کہا جائے گا، ھذا الذی، یہی ہے نا، کنتم، تھے تم، بہی، جس کی، تدعون، ڈیمانڈ کرتے، تم جس کے تقاضے اور مطالبے کیا کرتے تھے، یہی ہے وہ۔ قل، آپ ان سے یہ بھی فرمائیے، ارأیتم، ذرا یہ بتاؤ، ان، اگر، اہلکا، ہلاک کر دیں، نیا، مجھے، اللہ، اللہ، ومن معی، اور جو میرے ساتھ ہیں ان کو بھی اللہ ہلاک کر دیں، او رحمنا، یا اللہ ہم پر رحم کریں، یعنی اللہ پاک ہم پر رحم کریں، خیر و عافیت سے رہیں، یا اللہ کی تقدیر ہم پر غالب آئے اور ہم سب ختم ہو جائیں۔ فمن یجیر الکافرین، فمن یجیر، کون بچائے گا، الکافرین، کافروں کو، من عذاب علیم، دردناک عذاب سے، کافروں کو دردناک عذاب سے کون بچائے گا۔ قل، آپ فرمائیے، هو الرحمن، وہ رحمان، آمنا به، ہم اس پر ایمان لائے، وعلیہ توکلنا، اور ہم نے اسی پر بھروسہ کیا، فستعلمون، جلد ہی تم جان لوگے، من ہوا، کون ہے، فی ضلال مبین، کھلی گمراہی کے اندر اور بڑی گمراہی کے اندر کون مبتلا ہے، جلد ہی تم جان لوگے۔ قل، ان سے یہ بھی کہیے، ارأیتم، یہ بتاؤ، ان اصبح، اگر ہو جائے، ماؤکم، تمہارا پانی، غورا، خشک،
پانی خشک ہو جائے، گہرائی میں چلا جائے پانی، فمن یاتیکم، تو کون لائے گا تمہارے پاس، بماء معین، صاف ستھرا پانی. تو کون صاف ستھرا پانی لائے گا اللہ کے سوا؟ اللہ ہی کی ذات ہے لا سکنے والی. بس یہاں